اصغر خان 17 جنوری 1921 کو جموں کشمیر کے گاؤں توی میں فوجی روایات رکھنے والے ایک خاندان میں پیدا ہوئے. 6 سال دہرادون میں تربیت حاصل کرنے کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخلے کے امتحان میں حصہ لیا، جن میں اصغر خان سر فہرست رہے. دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی رائل ایئر فورس نے ہنگامی بنیادوں پر پائلٹس کو بھرتی کرنا شروع کیا اور یوں 22 دسمبر 1940 کو اصغر خان اپنے درینہ خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے رائل انڈین ایئر فورس کا حصہ بنے. 1943 میں آپ کا تبادلہ رائل انڈین ایئر فورس کے نمبر 9 اسکواڈرن میں کر دیا گیا، جو کہ اس وقت اراکان برما میں جاپانی فوجوں کے خلاف صف آرا تھا. جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اسکواڈرن لیڈر اصغر خان کو نمبر 9 اسکواڈرن کی کمان سونپ دی گئی. 13 اپریل 1948 پاک فضائیہ اور اصغر خان کی زندگی کا انتہائی اہم اور یادگار دن. یہ وہ دن تھا جب مستقبل کے فادر آف ایئر فورس نے فادر آف نیشن کا استقبال پی ایف ٹریننگ سکول رسالپور میں منعقد ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیا. 23 جولائی 1957 کو ایئر وائس مارشل اصغر خان کا نام ایک بار پھر نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں رقم ہوا بلکہ دنیا کے معروف اخباروں کی شاہ سرخی بھی بن گیا. یہ وہ تاریخی دن تھا جب آپ نے صرف 36 سال کی عمر میں پاک فضائیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر اور پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف بننے کا اعزاز حاصل کیا. ایئر وائس مارشل اصغر خان کی اولین ترجیحات میں پاک فضائیہ کو اس وقت کی جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لیس کرنا تھا، لہٰذا آپ نے نہایت غور و خوض کے بعد F-86 B-57 F-104 لڑاکا طیارے جو اس وقت دنیا کے صف اول کے جہاز سمجھے جاتے تھے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے دور قیادت میں سرگودا اور سمنگلی میں نئے ایئر بیسز قائم کرنے کے ساتھ ماری پور اور پشاور ایئر بیس کا نیا رن وے اور پاکستان کے پہلے ایئر ڈیفنس یونٹ کا بدین میں قیام بھی کیا گیا. کئی نئے اداروں کی بنیاد بھی رکھی، جن میں فائٹر لیڈر سکول جو بعد میں کامبیٹ کمانڈر سکول کے طور پر ابھرا، ایئر سٹاف کالج، کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ جیسے معروف ادارے شامل ہیں. آپ کے دور میں نہ صرف پرانے جہازوں سے لیس اسکواڈرنز کو نئے جہازوں میں تبدیل کیا گیا بلکہ کئی نئے فائٹر اسکواڈرنز بھی قائم کیے گئے. فادر آف پاکستان ایئر فورس ایئر مارشل اصغر خان 23 جولائی 1965 کو جنگ سے چند ہفتے قبل اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے. 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی تاریخی کامیابی نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہ صرف آپ کے بنائے ہوئے وار پلان نہایت مؤثر تھے بلکہ آپ کے تربیت یافتہ پائلٹس نے بھی اس فتح میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان ایئر فورس was largely due to the excellent training that they had received, the credit for which must go largely to my predecessor, Air Marshal Asghar Khan, who did such an excellent job. But when he handed over the PAF to his colleague Air Marshal Noor Khan in 1965, it was a very well-honed, well-trained and ready to go to war. I mean, they were going to war with my country, but we know this. And I'd like to add an aside. Of the 6 services that existed, India and Pakistan, Army, Navy, Air Force, in each case, so there are 6 armed forces, only one was really ready for war, and that was the Pakistan Air Force. اپنے کیریئر میں معیار، ہنر، مہارت، جذبہ حب الوطنی، دیانتداری اور اصول پسندی پر سختی سے کاربند رہے اور پاکستان کے مفاد کو ہمیشہ اپنی ذات سے بالا تر سمجھا. پاک فضائیہ ایئر مارشل اصغر خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو سلام پیش کرتے. سر، آپ نے پاک فضائیہ کو جدید ترین فضائی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا. سر آپ کو سلام. سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں.